مدینہ کی ایک صبح ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور آفاق پر شوال کی روشنی پھیلنے لگی ہے۔ اس ہوا میں عبادت کی سکون والی راحت محسوس ہو رہی ہے اور دل میں ایک غم جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ بھیگی آنکھیں ایک نئی صبح کے آغاز میں اپنے عزیز و اقارب سے گلے مل کر خوشی مبارک دے رہی ہیں کہ وہ ایک مہینہ جس میں انسان نے اپنے نفس سے، اپنی پیاس سے، اپنے بھوک سے اپنے آپ پر قابو کیا اور ہر وہ گناہ کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے خود کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور اس مہینے میں کوشش کی کہ اب ہر وہ کام انجام دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ گناہ کہ جس سے خدا ناراض ہو اسے ترک کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ تماشا اور غل میں مصروف تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا، ہم دور جہالت والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو عید کا تحفہ عطا کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مہینے صرف کیلنڈر کی تبدیلی کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے خاص تحفوں میں سے دو خاص تحفے تمام مومنین کے لیے ہیں۔ مدینہ میں عید منانے کا نظام تقریباً 2 ہجری میں شروع ہوا اور پہلی عید کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے خاص ایک تحفے کے طور پر عطا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ایک عبادت کرنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے عید کا تحفہ عطا ہوتا ہے، اور اسی لیے عید کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مسلمان جو ایک مہینے کی عبادت کر کے بھوکے پیٹ رہ کے اللہ کے سامنے سر سجدہ جھکاتا ہے اس کا صلہ اللہ اسے عید کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ یہ عید اپنوں کے ساتھ مل جل کر منائی جاتی ہے اور اس کی تلقین خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطرانہ بھی ہم پر فرض کی ہے۔ ہر وہ انسان جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسے غریب لوگوں کی مدد کرے کہ جو عید کا ساز و سامان نہیں خرید سکتے، تاکہ وہ لوگ بھی عید کا سامان خرید کر اپنی خوشیاں منا سکیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اپنی کالی عبا اوڑھ کر مدینے میں آیا کرتے تھے اور سبھی مدینے والے آپ کے مبارک چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور ایسا چہرہ دکھتا تھا کہ 14ویں کے چاند کی مانند آپ کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا پر رونق اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز سے قبل کچھ کھجوریں بھی تناول فرمایا کرتے تھے، اور حضرت انس اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ یہ عمل رسول خدا فجر کے وقت کیا کرتے تھے۔ اس عمل کے پیچھے بھی ایک گہری سچائی چھپی ہے کہ اس عمل سے رسول خدا مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اب روزے کا وقت گزر چکا ہے اور عید کا دن آ چکا ہے، چنانچہ اب خوشیاں مناؤ۔ روزے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو یا پیاسے رہو، بلکہ ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس سے باز رہو، یعنی یہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے اور یہ روزہ تمہاری زبان کا بھی ہے اور تمہارے کانوں کا بھی ہے جس سے تم کسی کی برائی سنتے ہو۔ لہٰذا عید اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جسے منانا ہم سب کا فرض ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہے۔ سبسکرائب